نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے 3 دور ہیں۔ ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی ہے، وہ 40 سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی، اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالواسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے۔ امت کے علماء، مشائخ، مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام ہی کی تبلیغ۔ اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے، حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک۔ اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلا کچیلا گدلا ہو چکا تھا، جس کے اندر سراسر مادہ پرستی کا زور تھا، جس کے اندر لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرا بن جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے 40 سال گزارے، اور اس طرح گزارے کہ جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا، یہ قرآن مجید کے لفظ ہے، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں نا، جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا، 2 میرے بیٹے ہو گئے، ایک میری یہ نسبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد۔ تو کہتی ہیں جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ، اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر، عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے، اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے۔ وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان، سارے بڑے لوگ ملیں گے، یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ہم بڑے لوگ ملیں گے، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے نا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں۔ آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا کیا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا، بیٹھنا بھی ایک نبی کا، بات کرنا بھی ایک نبی کا، معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا۔ ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھیں، میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ میں 3 دن کے بعد آیا۔ دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے، بولنی کتنی آسان ہے، پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو، کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں الانتظار اشد من القتل، یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے منتظر رہنا کسی کا۔ کہتے 3 دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمایا، بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے۔ تو حضور نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں، بظاہر تو آئے ہیں نا ہجرت کی رات جان لینے، لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہیں۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے، امین بھی تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ تو پہلے کردار، پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا مطلق نائب بنا کر، اپنا محبوب اعظم بنا کر،
ویسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا، حضور کی نیابت تو محبوبیت کے درجے پر فائز ہے، تو رسول پاک کو رب کریم نے اس طرح کا بنا کے بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اعجاز لوگ نہ بھی دیکھتے، تو محبوب کا تو چہرہ ہی اس طرح کا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ لیکن باوجود اس کے میرے رسول پاک کا اعجاز یہ ہے، کمال یہ ہے کہ حضور کبھی اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، کبھی دعا مانگ دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کبھی محبوب گزرنے لگے تو پتھر آپ پر سلام پڑے، کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائیں تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگے، محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ ہی تبدیل فرما دے۔ کیا خوبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں بریلی کے امام۔ فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اعجاز۔ پھر ایک اور بات، حضور امی ہے، دنیا میں آ کر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی نہیں۔ میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے ہی پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے حضور نے لیا۔ رسول کریم امی ہیں، یہ بھی حضور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے ہی کسی چیز سے شغف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا تجربہ بڑا ہو گیا ہے، یہ پہلے کوئی شعر کہتا تھا، کوئی ادبی جملہ کہتا تھا، تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسوخ حاصل ہو گیا۔ 40 سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شعر بھی نہیں کہا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسی بات، ویسے تو حضور کی ہر بات حکمت والی، لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شاعری یا اپنے لہجے میں ادب کہتے تھے، وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے سیانے طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو محبوب خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی۔ کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، پھر کہنے لگا بتاؤ نا کلام کس کا ہے؟ فرمایا اس رب کا، اس رب کا، اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہیں، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے، نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے، حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں ہی مزہ نہیں آیا، مرنے میں بھی مزہ آنے لگا۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے، اپنی اولادیں قربان کر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ محبوب کریم امی ہیں، لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا، اس طرح دنیا کو پڑھایا، اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نا، اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی، اسے رسول کریم علیہ السلام کے در دولت سے ملے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لاتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعوے کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا، سارے لوگ ہی کر لیتے ہیں۔ بلکہ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے خیالی پلاؤ پکائیے تے گھیو کدے بھی کٹ نہ پائیے۔
کیونکہ کون سا پیسوں کا ڈالنا ہے، زیادہ ڈالیں آپ اور زیادہ ڈالیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج بھی، کچھ لبرل ہیں بیچارے، کچھ دین بیزار طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں، ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلیں، ہمیں تو او بھائی سن، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے پڑھ کے دیکھ، اس کی جدت کا حسن دیکھ، یہ تو کھلا ہوا باغ ہے، تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی، دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی، ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا اور دوسرا کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالا ہوگا۔ تو تو صحیح نا، جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ اور چلو چیلنج کھلا ہی دے دیا، فرما وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یعنی صحابہ کو چھوڑ دو، حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو، باقی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ، ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جوانوں سنو، کہا ایک آیت، اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے، آج تک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم قرآن کے مقابلے کی ایک صورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی اکٹھے کر لو اپنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جواب تو ادھر سے آنا تھا نا، لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں، اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بنائی کافروں کے لیے، بنائی مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہتا ہے کافر کے لیے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی، اور پھر حضور کی فصاحت و بلاغت، معرفت، دیکھو ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے کئی والیم پر مشتمل، کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا، اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اور حضور نہ کسی کی انا کو نہیں جگاتے تھے، ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں، وہ کہتا ہے چل پھر تگڑا ہو جا میں بھی آیا۔ حضور انا نہیں جگاتے تھے، میرے نبی پاک ضمیر جگاتے تھے تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے، اسے کچھ ملے۔ نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کیا لگی ہے، مطلب حضور کیا فرمانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک دن محبوب کریم نے صحابہ کے بھی یہ حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھے، فرمایا محبوب نے کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کھلی ہو گئی لوگوں کی آنکھیں، کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا۔ اب جب سوالات ذہنی سطح پر پوری طور پر ابھر گئے نا، تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی، یہ ہے فصاحت و بلاغت، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کون ایسا نالائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے؟ اب جب ذہنی سطح یہاں تک ابھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا، فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا نا، تو فی نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ پر،
کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے؟ کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے اور کہے آ جاؤ پھر میں ابھی میدان میں حاضر ہوں؟ رسول کریم کی فصاحت، بلاغت دیکھیں نا، حضور 2-4 جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ایک روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ لو، اس سے پوری زندگی سجائی جا سکتی ہے، ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی ہے، کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو، کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں اودا راہ پوچھنے دی۔ لیکن آج کل لوگ باز آندے یعنی جس بات کا بالکل تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں، جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا لگا کے اس میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ او بھائی، آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں۔ حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کریں، غور کرو نا، جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہ یہ بات کریں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، جب وہ کہہ رہے ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہوں، اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز بھلا کیا ہوگا۔ حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک، تو جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے، حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا، قریب جانا، یہ اعجاز ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا، مزاج کا بڑا سخت تھا، زندگی ہمیشہ ڈٹ کر گزاری، باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا، پر جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑپ ہی گیا۔ کروں آیا سمار مقامنے نو، ہن مینو مار دے لے چلو، اوے متے عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ یہ اعجاز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا۔ پھر حضور نے خبریں دی، نبی پاک نے خبریں دی، حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا، وہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا، تو شام فتح ہوا۔ فرمایا ایران فتح ہوگا، تو ایران فتح ہوا۔ سراقہ بن مالک کہتے ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، ایک گاؤں پر حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے، میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا۔ محبوب نے حکم دیا، حضور کا معجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرا گھوڑا زمین میں دھستا چلا گیا، میں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کر دیا۔ میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے۔ یہ منوانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ شجر و حجر پہچان گئے، انسان کی نظروں میں شاکی رہا۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانا توبہ توبہ، ماننے کو تیار نہیں، دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے
پھر چاہا آگے بڑھنا تو پھر زمین کے اندر میرے گھوڑے کے پیر دھنسنے لگے، پھر معافی مانگی۔ کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار یوں ہی کرتا ہے، فرمایا معافی مانگتا ہے، جا میں نے معاف کیا۔ کہتے ہیں 3 دفعہ میں آگے بڑھا، 3 دفعہ حضور نے معاف کیا تو مسکرا کے فرمانے لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، وہ کیسر روم کا علاقہ فتح ہوگا۔ وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں، بادشاہ کے کنگن معروف ہیں، وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یہ جو لوگ ڈری ڈری سہمی اور ہمارے بچے مایوسی کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں۔ ابھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز۔ کریم فرمانے لگے وہ کیسر روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ جناب سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ جناب عمر کا دور آ گیا، سراقہ بوڑھے ہو گئے۔ کوئی بندہ پوچھتا نا کہ اب تو عمر ڈھل گئی ہے، زندگی کا پتہ نہیں، کہنے لگے نہیں میں نہیں جاتا، جب تک کنگن نہیں آتے اسرائیل کوئی نہیں آئیں گے، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور فاضل بریلوی کا تو انداز ہی پھر انوکھا ہے نا، وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے لگے نہیں آتے حضرت اسرائیل، فکر نہ کرو، بوڑھے ہو گئے تھے، نکلنا گھر سے بند کر دیا تھا، حضرت عمر کا دور تھا، کنگن آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کے پوتوں سے، نواسوں سے، بچوں سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ، کا دادا جان بوڑھے ہیں، فرمایا تم کان میں کہہ دینا کنگن آ گئے، پھر تم دیکھنا تو صحیح۔ پھر حضرت سراقہ آئے، حضور نے جو خبریں دیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے، اور پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا دنیا میں عزتیں دینے آئے۔ عزتیں، یہ مزاج ہمیں کم کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم ساری زندگی اس کام میں لگا دیتے نا، کسی کو نیچا کیسے دکھانا ہے، یہ انداز حضور نے نہیں ہمیں دیا۔ آپ دیکھو حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف جیسا سونا کوئی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت داؤد جیسی خوبصورت آواز کسی کی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا فقر اختیاری کس طرح کا تھا، محبوب تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کا جلال کس طرح کا تھا۔ یہ تو حضور آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی، اس کی بھی شان بیان کی۔ حضور نے بتایا کہ ابوبکر صدیق کی شان کیا ہے، فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے، عثمان غنی کی حیا کیا ہے، مولا علی کی شجاعت کیا ہے، اہل بیت نبوت کی عظمت کیا ہے۔ حضور آئے عزتیں دینے، ماں کو عزت دی مدینے والے رسول نے، کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا۔ فرمایا جو 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹی بہنیں یا 1 بیٹی یا بہن بیاہ کے آ گیا نا، اس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عزت دی، عزت دی۔ حضور عزتیں دینے، کوئی اعزاز نہیں، ان پڑھ بندہ ہے، سادہ ہے، غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، ہاتھوں پہ چھالے، یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی اعزاز ہے؟ قربان جائیں، میرے کریم نے عزت دی، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، یہ اینٹیں اٹھانے والا، یہ مشقتیں کرنے والا، یہ صبح دیہڑی پہ جانے والا، یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ رسول کریم نے ہر بندے کو اعزاز دیا، عظمتیں دی، حضور عزتیں دینے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعزازات دیے، حضور نے نوازا۔ یہ ساری چیزیں میرے رسول پاک کی تشریف، اور پھر یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہے نا، یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے۔ اتنی جلدی انقلاب آیا نہیں کرتے، وہ کل تک جو رہزن تھے حضور نے راہبر بنا دیے۔ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے کھاتے تھے،
ایک دوسرے کو مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، برادری ازم پہ لڑتے تھے، حضور نے بھائی بھائی بنا دیے۔ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، حضور نے یوں کر کے ملا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا میں۔ حضور کے صحابہ نے اپنا کردار اس طرح کا دکھایا، اتنا بلند کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو دیکھ کر اتنی بلندیوں پہ گئے کہ گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، تم جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے دیکھو، رکوع کرتے دیکھو گے، تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ انہیں ساری مادہ پرستی سے نکال کر محبوب نے رب کی رضا کے رستے پہ ڈال دیا۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے طور پر یہ ساری چیزیں آئیں۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کا جو اخلاق ہے نا، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب ہم نے آپ کو نا خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف آپ کا بولنے کا انداز ٹھیک ہو تو آپ با اخلاق ہیں۔ نہیں بھائی، بولنے کا انداز ٹھیک ہونا با اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق کی علامت ہے۔ آپ کا حق بات کرنا اخلاق ہے، آپ کا صحیح گواہی دینا اخلاق ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا اونچا اخلاق ہے۔ رب نعمت دے تو آپ کا وجود ڈھلتا جائے شکر میں، یہ اخلاق ہے۔ رب کریم اگر آپ کو کسی وقت کسی آزمائش میں اپنی حکمت سے ڈالتا ہے تو عزت نفس کو برقرار رکھنا، خودداری کو برقرار رکھنا، یہ اخلاق۔ نبی پاک نے اعلیٰ ترین اخلاق کی بات بتائی، اعلیٰ ترین۔ حضور نے لوگوں سے بیعت لیتے وقت کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، چوری نہیں کرو گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مختلف امور پر بیعت لی۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے، خودداری سے زندگی گزارو گے، عزت نفس سے جو رب نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی رہو گے۔ لوگوں کی جیبوں کو ٹٹولنا، دوسروں کی دولتوں پہ راج کرنا، دوسروں کے مال پر نگاہیں ڈالنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا بیعت کرو کہ تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ حد ہو گئی۔ نبھانے والوں نے پھر اس عہد کو نبھایا اور کمال کر دی۔ حضرت حکیم بن حزام گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ہاتھ میں درہ تھا، وہ زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، حضرت حکیم بن حزام خود گھوڑے سے اترے، درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے۔ غلام عرض کرنے لگا حضور مجھے بتا دیتے میں اٹھا کے دے دیتا۔ آنکھیں چمک اٹھیں، فرمانے لگے کیسے بتا دیتا؟ اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، کبھی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بات ہمیں سکھائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی 2 4 5 لوگوں کے غصہ دلانے پر ہم ساری اخلاقی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔ دوستو ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے، ہمارے ذاتی رویے بڑے معتبر ہونے چاہیے، لین دین کے معاملات کے اندر مسلمانوں کو بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی معاشی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں ہماری توجہات کا مرکز صرف اللہ رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ رب کریم نے اپنی حکمت سے کسی کو کتنا دیا ہے یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ ہمیں اس نے جس رنگ میں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اپنے رب کی رضا پر بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے۔ اچھا پھر ایک اور بات، جن چیزوں کو ہم نے دکھ بنایا ہے نا یہ تو وہاں دکھ تھا ہی نہیں۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن کسی جگہ اظہار غربت ہے حضور کی اولاد پاک کا یا صحاب کا یا ازواج کا۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن یہ اخلاق عالیہ کا حسن دیکھو، اپنے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا، کوئی دروازے سے خالی نہیں گیا۔ عزیز بھائی، اگر زندگی میں اخلاقی قدریں ہم اپنا لیں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں، ساری زندگی توجہ رہی کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، تھوڑا سا
گردن کو جھکا کے اپنے اوپر توجہ ڈالیں، اپنے آپ کو وقت دیں، حضور کے اخلاق عالیہ کی روشنی میں، تعلیمات حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے کردار و عمل پر تھوڑی توجہ دیں۔ اس وقت بہت بڑی تعداد میں امت مسلمہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے، دولت سے بھی سرشار ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکچرار ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، بڑا کچھ ہے، لیکن کردار و عمل کے بادشاہ، اپنی زندگی تقوی کی روشنی میں گزارنے والے، ان لوگوں کی تعداد کم ہے۔ اگر کوئی آج بھی سارے کام نیک کرے لیکن جائیداد میں سے بیٹی کا حق رکھ جائے، پھر اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر آج بھی جو 2-4 لوگ بیچارے اس کے زیر دست ہیں، ملازمین ہیں، ان کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی سخت ہو تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر آج بھی وہ برادری ازم کی بنیاد پر دوستیاں کرے اور چھوٹے بڑے کی وہ تقسیم رکھے، جسے حضور نے فرمایا کہ قبیلے تو تعارف کے لیے، ورنہ کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی آج بھی اس برادری ازم کا قائل ہے، پھر اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر کوئی شخص آج بھی اپنے آپ کو مادہ پرستی میں پوری طرح دھکیل چکا ہے اور رضا الہی کا مسافر نہیں بنا، تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اپنی طبیعتوں میں روحانی تبدیلی اور وہ خاص افکار جو حضور اپنے غلاموں میں پیدا فرماتے ہیں، ان افکار کو پیدا کرنا، سوچوں کو بدلنا، سوچوں کو، نظریات کو بدلنا، اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لینا کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم ایک بہترین امتی اور ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، اس پر توجہ دینا، یہ میلاد ہمیں سبق دیتا ہے۔ اللہ زمانے کے احوال سے آگاہی کر کے پھر کوئی خدمت سر انجام دینے کی کوشش کرنا، اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ لیکن میں اور آپ جس دور میں موجود ہیں، یہ جذباتی لوگوں کا دور ہے، جذباتی رائے، جذباتی فیصلے، جلدی متاثر ہونا، پھر جلدی اختلاف کرنا، جلدی رائے دینا، پھر جلدی رائے بدل دینا، اس سے انسان استقامت سے دور ہو جاتا ہے، کوئی کام کر نہیں پاتا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سوسائٹی، معاشرہ، چیزیں بڑی حد تک بگڑ گئی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب کوئی چیز بگڑ جائے تو اسے پھر ٹھیک کرنے کے لیے جذبات کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک تدبر نہ ہو، فہم نہ ہو، معاملہ فہمی نہ ہو، اتنی دیر تک چیزوں کو بہتر نہیں کیا جا سکتا۔ اور بالخصوص معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ گہری سوچوں کی، مضبوط منصوبہ بندی کی اور نہایت حکمت کی ضرورت۔ کسی کا بچہ بگڑ جاتا ہے، چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے، وہ اپنے بچے کے سامنے ہی سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ضدی ہے، بڑا اکھڑ مزاج ہے، باقی بہن بھائی تو بڑے اچھے تھے لیکن یہ بڑائی ان سب سے مختلف ہے۔ یا آپ نے اس بچے کے لیے مصیبت کھڑی کر دی، وہ تو بچپن سے ہی سوچنے لگ گیا کہ میں بڑا الگ تھلگ ہوں، سارے بہن بھائی اچھے ہیں، وہ مایوسیوں کا شکار ہونے لگا۔ اگر آپ کو اپنے بچے کی، بگڑے ہوئے بچے کی اصلاح بھی کرنی ہے تو بڑی حکمت سے، اسے پتہ ہی نہ چلے میری اصلاح ہو رہی، اسے خبر ہی نہ ہو، غیر محسوس طریقے سے اس کی تربیت کی جاتی تاکہ وہ سمجھ جاتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں سچ کہہ رہا ہوں، اب سچ کے لیے بھی میں پہلے دیکھوں گا کہ حکمت کیا ہے، تدبر کیا ہے، میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ سچ بولوں گا، میں تو کھری بات کروں گا، کسی کو کڑوی لگتی ہے تو لگے، میں تو سچ بولوں گا، کوئی برا مناتا ہے تو منائے۔ یہ بڑے بڑے ڈٹائی سے لوگ دلیری سے یہ بات کرتے، وہ جی میں سچی بات کرتا ہوں، میں ٹھیک نہیں کہہ رہا، میری کوئی بات غلط ہے۔ دنیا میں سب سے سچی بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا سچ ہے نا۔ رب کہتا ہے یہ سچ بھی حکمت سے بولو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی اور تدبر کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کام کرو۔ میں دیکھتا ہوں نوجوان تو ویسے جذباتی ہیں، وہ تو بات نہیں سمجھتے، بعض بزرگ بھی اللہ ماشاءاللہ۔ وہ میں ایک شادی کی تقریب میں چلا گیا تو میرے جاننے والے تھے، سارے محبت والا گھرانہ تھا،
तो बच्चे चारों दौड़े मेरे पास आए, कहने लगे हजरत साहब है तुसी अब्बा जी नूं ते झट को कोल बिठाओ, सारे काम हो जाते हैं इंशाअल्लाह। ये बड़े ही जलाल में है जब से सिलसिला, इनसे कहें थोड़ा बैठे आराम करें, सब हो जाए। हर तरफ अगर हम गैर दानिशमंदी का मुजाहिरा करेंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। मामलात पर गौर करने की जरूरत है, हिकमत के साथ चीजों को डील करें। वो एक बादशाह को ख्वाब आई, उसने ख्वाब में देखा कि उसके सारे दांत गिर गए हैं, झड़ गए हैं दांत। एक ताबीर बताने वाले से बात की कि यार मैंने ख्वाब में देखा है मेरे सारे दांत टूट गए हैं, ताबीर क्या है? तो कहने लगा बड़ी अफसोस के साथ ताबीर बतानी पड़ती है, आपके बहन भाई बीवी बच्चे माँ बाप रिश्तेदार सब आपकी जिंदगी में फौत हो जाएंगे। बादशाह बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा सारे मर जाएंगे तो मैंने जी के क्या करना है? उसने कहा पकड़ो इसे सजा दो। ताबीर बताने वाले को सजा मिली। एक शख्स ने कहा हजरत एक और बादशाह, एक और आदमी भी ताबीर बताता है, बड़ा किताब और सुन्नत का गहरा इल्म रखता है, फकीह है, समझदार है, बुजुर्गाने दीन के पास बैठने वाला समझदार है, उसको बुलाएं। बुलाइए। कुछ दिनों के बाद बुलाया, उससे कहा मैंने ख्वाब देखा है, मेरे सारे दांत झड़ गए टूट गए, ताबीर क्या है? कहने लगा बादशाह मुबारक हो, ताबीर बड़ी अच्छी है। उसने कहा क्या ताबीर है? कहने लगा ताबीर ये है कि अल्लाह ताला आपके खानदान में से सबसे लंबी उम्र आपको अता करेगा। उसने कहा इसे इनाम दो, कितनी अच्छी ताबीर बताई। ताबीर वैसे दोनों ने एक ही नहीं बताई, नहीं समझ आई मेरा ख्याल है बात की, दोनों ने एक ही नहीं ताबीर बताई। उसने कहा सारे मर जाएंगे, इसने कहा अल्लाह सबसे लंबी उम्र। तो एक शायर बोला ना, उसने कहा बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। आप सलीके से बात करें, तरीके से बात करें। वो जो हदीस पाक में फरमाया अपनी औलाद की भी इज्जत करो, उसका क्या मतलब है? कि अपने बच्चों के साथ भी आप कलाम करें तो एहतराम के दायरों में रहें, लबो लहजा अच्छा धुला हुआ साफ सुथरा हो। मेरे अजीज, अगर हिकमत नहीं होगी, दानाई नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? बड़ी समझदारी के साथ माहौल को ठीक करने की जरूरत है। मैंने पहले कहा कुछ लोग कहते हैं जी मैं सच्चा आदमी हूं जी, मैं कड़वी बात किसी को लगे मैं सच बोल देता हूं। तो मैं कहा करता हूं सच्ची बात कहां कड़वी होती, सच्ची बात तो मीठी होती है, आपका अंदाज कड़वा है। वरना दुनिया में सबसे ज्यादा सच मदीने वाले महबूब ने बोला, पर इतना मीठा करके बोला है कि दिलों में उतर गया है। आप लहजा बदलने को तैयार नहीं और आप सच को कड़वा कह रहे हैं। थोड़ा सा तदब्बुर देखें, हिकमत देखें। हम भी नौजवानों की इस्लाह करते हैं, बाज़ों का लगता है इस्लाह नहीं हो रही, तंज हो रहा है। ये तरबियत नहीं, ये तनकीद हो रही है। मौज़ूआत मिल रहे हैं हमें तकरीरों के, वाज़ो नसीहत के। एक अंदाज इस्लाह का नबी करीम अलैहिस्सलाम का है, तरबियत का अंदाज हुजूर का है। वो देखिए कैसा, एक नौजवान आया, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मुझे बदकारी की इजाजत दे दे। जितने लोग वहां बैठे थे सबके चेहरों पर गुस्सा आ गया कि ये क्या लबो लहजा इसका। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उसे थपकी दी और पास बिठा लिया। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मुझे बदकारी की इजाजत दें, हुजूर की बारगाह में ऐसे जुमले बोल रहा। बिठा लिया करीब। हुजूर फरमाने लगे, ये बता तू पसंद करता है कोई माज़अल्लाह तेरी बहन के साथ बदकारी करे? उसने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, जरूरत है किसी की? गोया फरमाया माँ के साथ, बेटी के साथ, खाला के साथ, फुफ्फो के साथ। उसने कहा सवाल ही नहीं पे जरूरत है किसी। तो महबूब फरमाने लगे, भैया जिससे तू गोया इजाजत मांग रहा है वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, किसी की खाला फुफ्फी लगती होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में सब की माएं बहनें बेटियां गंदी नजरों से और मैली और तिरछी निगाहों से बचें, तो फिर सबसे पहले हमें अपनी नजरें पाक करनी होंगी।
تو پھر محبوب نے اس کے سینے پہ ہاتھ بھی پھیرا اور دعا بھی کی، کہنے لگا حضور آج کے بعد یہ خیال بھی کبھی ذہن میں نہیں لاؤں گا۔ تو آپ ڈیل تو حکمت سے کریں، آپ دانائی اور تدبر کے ساتھ چیزوں کو لیں، لیکن تنقید کر دینا، طنز کر دینا، نوجوان نسل کو بری طرح سے ہر وقت اپنی جو ہے وہ باتوں کا نشانہ بنائے رکھنا، اس سے کہاں اصلاح ہو۔ تربیت کے لیے مناسب حکمت عملی کی ضرورت، اچھی تدبیر کریں، اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھیں، لیکن ہم نے ایسا کوئی منصوبہ نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ نہ گھر کے بزرگ غور کرتے ہیں کہ ان بچوں کو واپس دین کی طرف کیسے لائیں، نہ اس پر سوچتے ہیں، نہ ہمارے دینی اداروں میں مساجد میں ہمارے منتظمین کوئی ایسا بہترین بندوبست کرتے ہیں کہ ان کے لیے آگاہی اور شعور کی بلندی کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ ہمارا ہر چیز بدل گئی، ہر چیز میں تبدیلی آ گئی، ہر حکمت لوگوں نے نئی سے نئی اختیار کر لی، لیکن ہم ہیں کہ وہیں بیٹھیں۔ وہ خاص غور و فکر جس کی ضرورت ہے وہ اپنا ایک، اور نوجوانوں سے بھی کہوں گا، کامیابیاں حکمتوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کی طبیعت بڑی خراب ہو اور آپ ڈاکٹر کی دکان پہ چلے جائیں اور کہیں میں بڑا بیمار ہوں، تو وہ جو دوائی آپ کو شفا کے لیے دے گا نا کہ اس سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی، وہ بھی آپ سے یہ کہے گا کہ ایک گولی صبح لینا اور ایک گولی شام لینا۔ آپ کہیں جی مجھے جلدی بڑی ہے، میں نے جلدی ٹھیک ہونا ہے، سارا پتہ کھا لوں۔ وہ اگرچہ دوائی شفا کے لیے ہے، پر سارا پتہ کھانے سے آپ زیادہ بیمار ہو جائیں گے۔ حکمت یہ ہے کہ آپ مناسب خوراک لیں، مناسب پرہیز کریں، ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن دانائی ہونی چاہیے، حکمت۔ دیکھیں ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، امام رازی نے لکھا ہے، اس نے عرض کی کہ چھوڑیں جی باتیں نہ کریں، ہمیں بات کرنے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی نہیں تو وہ میرے شور سے بولنے سے یہ تو اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ سب کو آواز پہنچ جائے، تو میں تو آہستہ آہستہ بات کرنے والا، یہاں تو آپ کو شعلہ بیان خطیب بلانا چاہیے۔ اب میرے پاس شعلے کیا چنگاری بھی کوئی نہیں، تو میں آپ کے ساتھ کیسے جو بول رہا ہوں اسی طرح بول سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے۔ پیچھے آواز آ رہی ہے سب دوستوں کو؟ وہ تو اینڈ تک کہہ رہے ہیں آ رہی ہے، تو بس ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سنیں آپ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر 3 کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں۔ ایک تو معاذ اللہ میں عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اور دوسرا مجھے کبھی کبھی یہ بھی بری عادت لگی ہوئی ہے دور جاہلیت کی کہ شراب پیتا ہوں، اور تیسری بڑی کوتاہی یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر کہنے لگا میں کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن ایک برائی چھڑوا لے مجھ سے آپ۔ وہ کہتا ہے میرا خیال تھا کہ زنا بہت بڑی گندگی ہے، تعفن آتا ہے، اس سے منع کیا جائے گا۔ شراب بہت بڑا گند ہے، اس سے کہا جائے گا چھوڑ دو۔ لیکن یہ میرے نبی کریم کی حکمت دیکھیں، حضور نے فرمایا تینوں میں سے ایک چھوڑے گا پہلے۔ حضور ہاں، اور میں جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ ہے، ادھر دیکھو میری طرف، جھوٹ ہے۔ آج کل لوگ جھوٹ نہیں بولتے، چھوڑ گئے، جھوٹ کا نام بدل لیا، کہتے ہیں میں بہانہ کر دیتا سی، اسی کو جھوٹ کہتے ہیں بھائی۔ آج کل لوگوں نے غیبت کا بھی نام بدل لیا، اب چگلی نہیں کرتے، کہتے آ گپ شپ کریے۔ تو یہ گپ شپ کیا ہے؟ یہی ہے کہ 2 4 5 لوگوں پہ تبصرہ کریں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ کہتے ہیں میرا خیال کچھ اور تھا لیکن کریم کا انداز ہی انوکھا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ آج آپ اپنے معاشرے سے جھوٹ ختم کریں، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو گھر سے معاذ اللہ کسی برے کام کے لیے نکلتا ہے، جھوٹ بول کے نکلتا ہے کہ نہیں؟ سچ بول کے نکلے گا تو برے کام کو جائے گا۔ جو کسی شخص کو دھوکہ دیتا ہے پہلے جھوٹ سے آغاز کرتا ہے، جھوٹ نکل گیا تو سوسائٹی کے اندر سے جرم ختم ہوں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا حضور ٹھیک ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وعدہ کر کے چلا گیا۔ اگلے دن شراب کی کوئی بزم معاذ اللہ سجی تھی، اس میں پہنچا، آگے بڑھنے لگا تو خیال آیا اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، اور اگر سچ بولوں گا تو کہیں گے مومن ہو کے شراب پیتا ہے۔ کہتے شراب چھوڑ دی۔ اس سے اگلے دن
माज़ अल्लाह किसी खातून की तरफ बढ़ने लगा तो ख्याल आया अगर इसने पूछा कि मोमिन हो तो झूठ तो बोलना नहीं, तो कहेगी मुसलमान हो के ये काम, वो भी छोड़ दिया। कहते कुर्बान जाऊं मदीने वाले ने झूठ छुड़वाया था, ऐसी हिकमत थी कि मेरे सारे ऐब भी छूट गए। तो भाई आप थोड़ा तदब्बुर का मुजाहरा करें, आप थोड़ा हिकमत का मुजाहरा करें, किसी भी काम को पहले गौर करें। देखें हमारे पंजाब में एक रिवाज है, आप बीमार हो जाए ना कि जेड़ा बंदा पता लैन आएगा एक नुस्खा भी दस के जाएगा। वो कहेगा तू फलानी शय खा, इन्ने मगज पा ली, इन्नी फलानी शय पा ली ते, और अगर मेरे जैसा बंदा हो जिससे लोग प्यार ज्यादा करते हैं तो उन्होंने दस देनी ਉਹਦੇ ਲਈ बना के भी ले आते। और कुछ इतने ज्यादा मोहब्बत वाले होते कहते एक खुराक मेरे सामने खाओ, हालांकि ये दानाई के खिलाफ है। आप कभी डॉक्टर के पास जाएं, आपने उसे जाके कहा कि मुझे ये तकलीफ है, तो आपसे पूछता है आपको शुगर तो नहीं, ब्लड प्रेशर तो नहीं, कोई और मर्ज तो नहीं, ये सारी चीजें वो एक कोने पे लिखता है। फिर आपकी उम्र पूछता है, फिर आपके वजन के बारे में दरियाफ्त करता है, फिर वो नुस्खा लिखता है। लेकिन वो जेड़ा 4-5 मगज बना के लाया ना, उन्हें कुछ भी नहीं पूछा, उसने कोई किसी हिकमत का मुजाहरा नहीं, उन्हें कहा बस तुसी खाओ और ये जरूर खाओ इसलिए कि मैं भी खादा सी। तो भाई आपकी तबीयत मिजाज और हो सकता है, जिसके लिए आप लाए हैं उसका मिजाज। तो जो काम भी करें थोड़ी दानाई से करें, हिकमत से करें, तदब्बुर से करें, ऐसे ही बिला वजह थोप ना दे। आप कोई भी काम अगर दानाई से करेंगे तो वो काम खूबसूरत हो जाएगा। मैं एक दफा रमजान से पहले शाबान का आखिरी जुमा था तो मिंबर की तरफ जा रहा था, तो एक दोस्त दौड़ के मुझे मिले और मेरी जेब की वेस्टकोट में रुक्का डाल दिया, वेस्टकोट की जेब में। तो मैंने वो उसमें से रुक्का निकाला तो उस पर लिखा था किसी नौजवान ने कि हजरत रोजे आ गए, अब कच्चे नमाजियों ने भी मस्जिद आना है, तो जरा पक्के नमाजियों से कह दीजिएगा मेहरबानी करें थोड़ी सी, हमें घूरे ना, ये हमें कहते हैं आ गए फसली बटेरे, ये ना करें, आने तो दो ना भाई, इसको आने तो, मस्जिद आएगा तो इंशाअल्लाह ताला पक्का भी हो जाएगा। लेकिन अगर आएगा नहीं, छोड़ दे भाई तस्वीरों वाले, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कौन सा काम कर रहे हैं आप, कोई तस्वीर नहीं खींचें, ये सियासी जलसा थोड़ी है, ना भी तस्वीरें आएंगी तो काम चलेगा। अल्लाह ताला खैर करे। ये तस्वीरें और वीडियोस वही अच्छी हैं जो इन दिल्ला सुबह कयामत पता चल जाए, गवाहियां हो जाएं फरिश्तों की कि आए हुए थे सारे। तवज्जो करें बात पर, जो बात अर्ज कर रहा हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस शर्त पर कलमा पढ़ूंगा कि नमाजें दो ही पढ़ूंगा। आज कोई मुफ्ती, कोई फकीह, कोई मुहद्दिस की एक सजदे की भी गुंजाइश नहीं दे सकता, लेकिन नबी पाक को तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है ना, हलाल हराम का हुजूर शारे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शर्त पर कलमा पढ़ूंगा कि नमाजें दो पढ़ूंगा। कुर्बान जाए, मदीने वाले महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू दो ही पढ़ना, कलमा पढ़ सही, आ जा, आ सही। शारहीन हदीस ने लिखा है वो जिसने दो की शर्त पे कलमा पढ़ा था वो बाद में तहज्जुद भी पढ़ा करता था। तो आने तो दें, आप पहुंचने तो दें, आप मुजाहरा तो दानाई का करें। औरत टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करनी चाहोगे तो टूट जाएगी। उसका तरीका यह है कि आप हिकमत के साथ डील करें, दानाई के साथ अपने घर में वक्त गुजारें। जेड़ा बंदा कहता है ना मैं तेन सीधियां करके छड़ना है, वो गलत फहमी का शिकार है, इसलिए कि सीधी करेंगे तो वो तो टूट जाएगी। तो आप थोड़े दाना बने ना, थोड़े समझदार बने। मैं कभी कभी जराफत के तौर पर दोस्तों से कहा करता हूं, अक्सर कहता हूं, मैं कहता हूं मियां बीवी के झगड़े में ज्यादा गलती मियां साहब की होती, तो सारे मुझे घूरते हैं जिवें तुसी नहीं सारे घूरन लग पे, ये साडी गलती है, साडे को कदी दुख सुनो तो सही तुसी बह के, तो वो घूरते हैं सारे। लेकिन मैं कह देता हूं अक्सर कि मियां बीवी के झगड़े में ज्यादा गलती, उसकी दलील देता हूं। दलील मेरे पास ये है कि औरत बेचारी की अकल नाकस है, तो आपकी तो पूरी है ना, तो फिर झगड़ा खत्म किसने करना था, जिसकी आधी है कि जिसकी पूरी है? तो जिसकी पूरी है वो तो बराबर की बहस कर रहा है, झगड़े पे झगड़ा कर रहा है।
اس کا کام تھا اپنا گھر بچاتا، اپنی اولاد بچاتا، حکمت کے ساتھ خاندان کو ڈیل کرتا، دانائی کا مظاہرہ کرے۔ میں بہت الجھ جاتا ہوں بعض اوقات، ہمارے دینی کام بھی بعض حکمت سے خالی ہیں۔